پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ جس طرح کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ وہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یہ جب پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کو ایک واحد مانے اور ساتھ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے۔ تو ایمان کی تکمیل اللہ پاک کی وحدانیت اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ایمان اسی صورت میں مکمل ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اور اس کی اویئرنیس ہمیں کیوں ضروری ہے، اس بارے میں چند منٹوں میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اس بات کو ہمیں جاننا ہوگا کہ قرآن ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور قرآن اللہ کی وہ منزل من السماء کتاب ہے کہ جس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم دل سے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر اتری ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس میں جو جو حکم آیا ہے، اب ایک تو ہوتا ہے کہ کتاب پر ایمان لانا، لفظی طور پر ہم کہتے ہیں یہ میرا ایمان ہے اس کتاب پہ، اب ایمان تو ہے لیکن کس چیز کا ایمان ہے، آپ کا کانسیپٹ کیا ہے اس کتاب کے بارے میں؟ تو وہاں پر یہی بات ہوگی کہ میرا کانسیپٹ اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کتاب میں جو بھی نازل فرمایا وہ حق اور سچ ہے اور میرا اس پر ایمان ہے۔ اب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر علماء فرماتے ہیں 200 سے زیادہ مقامات پر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عقیدے کی وضاحت یا تو صراحتاً ہے یا دلالتاً یا کنایتاً، یعنی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن سے اشارتاً یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں صریح طور پر واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا مطالعہ کیا، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر ہمیں کئی ایسی آیات نظر آتی ہے کہ جس کے اندر پہلے کے جو انبیاء تھے ان کے احوال بیان ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم والوں کو یہ کہا کہ ہمارے بعد جو نبی آئے گا اس پر ایمان لانا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ پر بھی نہ تو قرآن کے اندر آقا کا قول، آقا کا فرمان اللہ نے نقل فرمایا، اور نہ ہی احادیث طیبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بھی یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا تم اس پر ایمان لانا۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اور یہ ہمیں اپنی گرہ سے باندھنی چاہیے یہ بات کہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس پر ایمان لانا، جبکہ دیگر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا تم اس پر ایمان لانا، اور کہیں تو صراحتاً آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام فرما کر فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے، یہ نبی ہوں گے، تم ان پر ایمان لانا۔ اب یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کہ جن کے اندر ہمیں دلالتاً کنایتاً جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں صراحتاً یہ واضح ہے، جیسے مشہور آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اس آیت کریمہ کے اندر تو یہی فرمایا گیا کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، بخاری کی کئی احادیث، مسلم شریف کی کئی احادیث، ابن ماجہ کی کئی احادیث، جن کے اندر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک روایت کے اندر بخاری اور ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک اینٹ کی مانند ہوں
جو ایک خالی جگہ پہ پڑی ہے اور باقی ساری جگہوں پہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ایک خالی اینٹ ہے اور وہ میں ہوں۔ اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گویا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی نبوت کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ نبیوں کی نبوت ایک محل کی مانند ہے، اس محل کے اندر ایک اینٹ باقی ہے، جس اینٹ جو اینٹ میں ہوں اور اس محل کو پورا میں نے کیا۔ گویا کہ نبوت کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اب عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کے لیے ایک پورا یوم منایا جاتا ہے، یہ دن ہے۔ پھر جو ہے ہم عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرتے ہیں، علماء منبر پر بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہے تھے، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم اگر آج سے 1400 سال پہلے دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات جب جو ہے وہ آپ ظاہری وصال فرمانے والے تھے تو آپ کی ظاہری حیات کے اندر ہی مسلمہ کذاب نامی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس نے صراحتاً آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زندگی کے اندر تو دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن کنایتاً اس کی کچھ ایسی عادات و اطوار تھی کہ جس سے وہ اپنی نبوت کا اقرار کرواتا تھا لوگوں سے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا تو اس کے بعد اس نے واضح طور پر اعلان کیا مسلمہ کذاب نے کہ میں اللہ کے آخری نبی کے بعد بھی نبی ہوں۔ گویا کہ نبوت کا سلسلہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوا، بلکہ مجھے بھی نبی کہو۔ یہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں۔ تو یہ جو مسلمہ کذاب تھا، جب اس نے دعویٰ کیا تو اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس نے قلم اٹھایا اور زبان چلائی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہیں، کہ جنہوں نے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، کہ آپ نے ایک جماعت تشکیل دی، پوری ایک فوج بنائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جمی تعداد تھی جنہیں اس بات پر جو ہے وہ سب سے پہلے اس عقیدے کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی، اور پھر مسلمہ کذاب کی اس نحوست کو بیان فرمایا کہ اس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی پوری جماعت تشکیل دی، اور اس کے سپہ سالار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، اور پتہ چلا کہ جو سب سے پہلے مجاہد اسلام ہیں، جو سب سے پہلے اس عقیدے کا تحفظ کرنے والے ہیں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دور واقعی جو ہے وہ یہ قرب قیامت کا دور ہے، اور قیامت کے ہم قریب ترین ہیں، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری نشانیاں باقی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن نشانیوں کی طرف ارشاد فرمایا تھا ان میں سے کئی واقعات جو ہے رونما ہو چکے ہیں۔ تو اب ہمارے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ واضح سی بات ہے، قادیانی جو ہے یہ کافر ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا بڑا سرکردہ غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ آج بھی موجود ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ طرح طرح کی جو ہے وہ فتنے ہمارے معاشرے میں اٹھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ فتنہ بھی اٹھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی اس عقیدے کی پہچان ضروری ہے۔ اب ہم کہیں یار یہ عقیدہ ختم نبوت کو آپ کیسے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کون نہیں مانے گا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ دیکھیں، ہم مانتے ہیں، لیکن کیا اس عقیدے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو ہماری آنے والی نسلیں انہیں اگر غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، اگر انہیں غلط عقیدے کی اویئرنیس دی جاتی ہے، غلط عقیدے کی طرف انہیں لایا جاتا ہے، غلط عقیدے کی طرف اویئرنیس یہ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، غلط عقیدے کی طرف انہیں لایا جاتا ہے، جب انہیں غلط عقیدے کی طرف لایا جاتا ہے تو ان کے پاس ایک ایسی اویئرنیس ہونی چاہیے جس سے وہ باطل کا جو ہے وہ رد کریں اور حق کو مانیں اور حق کو سمجھیں۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں 7 ستمبر یوم ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت گزرا، کیا ہم نے کل بچوں کو بتایا کہ بیٹا آج 7 ستمبر ہے اور آج کیا ہوا تھا؟
عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہوا، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، علماء نے کیوں قربانیاں دی، اس دن کو کیوں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج جو اسلام خلاف قوتیں ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، جو مسلمانوں کو مختلف طرح کی آفر کر کے، مختلف طرح کے جو ہے وہ فیسلٹیز دے کر ان کو اپنے قریب کر رہے ہیں، اس بات کے آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں۔ کیا ہمارے ہاں ایسے اسلام مخالف قوتیں جو ہیں اس نام پر صرف کہ وہ مسلمان اپنے عقیدے کو بدلے، اگرچہ نہ بدلیں، چلیں تھوڑا سا اس کو تصور کریں، اگرچہ وہ نہ بدلیں اپنے عقیدے کو، لیکن ہم انہیں یہ سہولت دے رہے ہیں۔ اب کون دے رہے ہیں سہولت؟ بالفرض قادیانی جیسے بڑے بڑے ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، علاج کے نام پر لوگوں کو قریب کر رہے ہیں، فری میں علاج کرا رہے ہیں، لاکھوں روپے کا فری علاج۔ اب مسلمان جس کا عقیدہ تھوڑا سا ڈگمگائے گا، اس کے دل کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، ایمان کی کمزوری ہوگی، وہ کہے گا یار یہ تو بڑا پیسہ دے رہے ہیں، ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، ان کے قریب چلتے ہیں۔ اب جب بندہ تھوڑا سا قریب ہوا پیسے کی وجہ سے، پیسہ تو ملا، سہولت تو ملی، لیکن اپنے ایمان سے وہ چلا گیا۔ اب یہ چیز ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، برے عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ باطل عقیدے کا رد ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ میں نے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضرورت تھی، تو آج تو ویسے ہی باطل دور ہے، آج تو ویسے ہی فتنے کا دور ہے، آج تو ویسے ہی فتنے نے سر اٹھایا ہوا ہے، آج تو ویسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر بھرمار ہے اس چیز کی کہ مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بٹا کر اور بدعت کے نام پر اور طرح طرح کے ناموں پر مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں اگر یہ ہوا تو آج اس وقت میں نہیں ہو رہا۔ اس وقت میں زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی، اس وقت میں زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے عقیدے کو بچانے کی، اس وقت میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے دامن سے وابستہ ہوں، قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں۔ آج قرآن کے اندر 200 سے زیادہ، more than 300 ٹائمز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن پھر کیوں عام مسلمان عقیدہ ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا؟ یہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے، ایمان سے دوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے عقیدے کیوں برے ہو رہے ہیں؟ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری آ چکی ہے۔ اللہ پاک ایمان کی پختگی نصیب فرمائے۔